وہ بیڈ کی سائڈ پر بالکل اس کے پاس سو رہا تھا۔ اسے یاد آیا رات کو وہ راحم کو ادھر سونے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی پر افسوس کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ 10:15 بجے پھر آئی، وہ دونوں اسی پوزیشن میں، کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ وہ ایک نظر دونوں پر ڈالتی نیچے چلی گئی، اپنے چہرے پر پڑنے والی نامانوس چیز پر۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، وہ بند آنکھوں سے انگڑائی لے رہی تھی اور ہیر کا ہاتھ ہی تھا جو اس کے چہرے سے لگا۔ کب تمیز آئے گی تمہیں ہیر؟ وہ اس کا ہاتھ دباتا جھٹک کر بولا۔ اسے قریب اس کی آواز سن کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اس سے نظر چڑھے۔ کتنی زور سے ہاتھ دبایا ہے میرا؟ وہ چیختی ہوئی بیڈ پر آلتی پالتی بیٹھ کر اپنا ہاتھ دبانے لگی۔ ہاں باجی جی، غضب ہو گیا، رخصتی کر دی آپ دونوں کی۔ پینو کو نہیں بلایا؟ ہاتھ میں تھامے جھاڑو احتجاجاً جا نیچے فرش پر پھینک گیا۔ وہ دونوں ہی حیران پریشان ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے اب پینو بیگم کی آنکھوں میں آنسو ڈال کر آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے تھے۔ پینو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ پہلے ہمارے گھر کی صفائی کرو، ریدا نے پیچھے سے آ کر تیزی سے کہا۔ وہ ان دونوں کو جیسے سوتا چھوڑ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پینو ایسا کچھ دیکھے اور ان کی منی ہارٹ اٹیک ہوتا، لیکن وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ ہاں پہلے جھاڑو سے ان کے کمرے کا بھوت نکال دو، ورنہ مزید پتہ نہیں کتنے دن میری جان عذاب آئے گی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بکھرتے بال سمیٹتا بیڈ سے اٹھنے لگا تھا۔ ہیر نے اسے گھورا تھا۔ ہیر باجی، میں کبھی آپ کو معاف نہیں کرنے والی، رخصتی کر والی مجھے یعنی پروین بانو کو نہیں بلایا۔ وہ پھر رونے کو تھی اور راحم کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پینو بیگم کی طبیعت صاف کرتا، ریدا فوراً آگے آئی تھی۔ ادھر میرے ساتھ آؤ پینو تم۔ ریدا اسے کھینچ کر وہاں سے لے گئی۔ رخصتی ہوئی ہوتی تو کیا میں نیچے سوتی اور یہ راجہ بن کر اکیلے بیڈ پر سوتے؟ وہ حسب عادت دائیں بائیں اپنا دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ اس بار راحم کو بھی نہیں ملا تھا۔ وجہ وہ بنا دوپٹے کے ہی بھاگ آئی تھی۔ راحم نے اس کی بات پر ایک لمحے کو آنکھ بند کر کھولا تھا، لیکن ریدا کو دروازے پر دیکھ کر اس نے خود پر قابو پایا تھا، ورنہ جو جواب اسے دینے والا تھا نا، وہ ضرور محترمہ ہیر راحم کے چھکے چھڑا جاتا۔ ناشتہ بناؤ، 15 منٹ میں آ رہا ہوں، وہ بگڑتے تیوروں سے کہتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ ریدا نے اس کی طرف سے اس کا دوپٹہ پھینکا تھا۔ 15 منٹ بھائی، ریدا نے اپنی شامتی بلائی تھی۔ تم دونوں کی بے وقوفی میں فجر نکل گئی تھی، میری قضا پڑھ کر آ رہی ہوں اور خود کو تیار کر لو تم دونوں۔ وہ دونوں پر سخت نظر ڈالتا واش روم میں غائب ہوا تھا۔ اس کے موڈ پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا کہ یہ ہماری پر پراٹھا دیکھ کر ہم دونوں کو رات والے بھوت کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ ریدا نے کوشن سے اپنا بلینکٹ طے کر کے اس کو کہا تھا۔ شکر ہے طیمی، مجھے پراٹھا سکھا دیا۔ اس نے سر اٹھا کر شکر کرتے راحم کا بلینکٹ طے کیا تھا۔ راحم نے جو اس کے ساتھ کیا وہ کچھ رات کا ایڈوانس کا بدلہ تھا، کیونکہ وہ دونوں ہی پہلے اعلان کر چکی تھی کہ ایک اور رات اس کے کمرے میں سونے کا۔ پینو اور پروین بانو کو ریدا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اور ہیر کی بزدلی کی کہانی سنا کر مطمئن کر چکی تھی، لیکن 15 سالہ پروین بانو، وہ لڑکی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی تھی، جلال صاحب کے پاس ان کے اپنانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سکندر نے بتایا تھا کہ اس کی پہلی بیوی نے اس کی نہیں بنی، اس لیے وہ اسے چھوڑ چکا ہے۔ حسن ملک اور اس کے چہرے بختیار ملک کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ ہر حال میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آئے دن ان پر حملے ہونے لگے۔ اس دوران صالحہ پریگننٹ ہوگی، سب خوش تھے۔ اس خوشی کی وجہ سے ان کو اس کا دن بدن خیال رکھا جاتا تھا۔ جلال مرزا اور عالم صاحب نے ہر ممکن ان کو پروٹیکٹ کیا۔ اس بار بھی سکندر کو بیٹے کی چاہتی، وہ بات پر صالحہ کو جتانے لگے، بیٹا چاہیے ورنہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اگر بیٹا یاد دیا تو ہمیشہ راج کرو گی۔ اپنے خاندان والوں کا ڈر، سکندر کے بیٹے کی چاہ، سب نے مل کر اسے اتنا ڈپریس کر دیا تھا کہ اسے لے کر وہ جنم دیتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موت گئی۔ سکندر کو بیوی کے مرنے سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس بار بھی بیٹی ہوئی، اس لیے وہ تیسرے دن ہی بیٹی کی ایک جھلک دیکھے بغیر ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ اور جاتے جاتے بھی یہ کہہ کر گیا کہ اس لڑکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی یتیم خانے چھوڑ آئیں۔ بی جان نے تو اپنے بیٹے کی اس پاکیت پر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اس معصوم کو فائزہ بیگم ہمیشہ کے لیے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس دوران حسن ملک نے جلال مرزا سے بہت معافی مانگی، انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا۔ انہی دنوں بختیار ملک نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ حسن ملک بھی اکثر
بیمار رہنے لگے اور اپنی نوازی سے ملنے بھی آتے، لیکن یہ بات ان کی بہو اور پوتے کو پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آنا بند کر دیا۔ لیکن 2 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ دادا جان اور بی جان حالے کو لے کر گئے تھے اور اپنے نانا کا آخری دیدار کروانے کے لیے عزہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ تب خرم ملک بھی بہت اچھے سے پیش آیا تھا اور اس کے بعد حالے سے بھی ملنے آنے لگا تھا۔ عزہ کو اپنی باتوں اور آنکھوں سے تنگ کرنے لگا تھا، لیکن وہ بہت ڈرپوک تھی، اس سے ڈسکس نہیں کی اور وہ حالے کو اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا، لیکن یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب کچھ عزہ دیکھتی رہتی تھی، لیکن خرم ملک سب کے سامنے بہت پیش آتا تھا۔ گھر والے بھی اس سے مطمئن تھے، اس لیے جب چاہے حویلی آ سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ ایک دن اس نے عزہ سے کہا کہ حویلی کے پیچھے سے اس سے ملنے آئے، اس سے بس کچھ بات کرنی ہے، اگر نہیں آئی تو وہ حالے کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جائے گا۔ اگر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو اس کے آدمی عالم صاحب کے ایک اشارے پر اسے مار دیں گے۔ اس دن عالم صاحب شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے وہ ڈر گئی، اس کی بات ماننے پر مجبور ہوگی۔ بہت ڈر گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی کو بتا سکے، اس لیے رات 12 بجے وہ کمرے سے دبے پاؤں نکلی اور چادر اوڑے اچھے سے ڈھکا ہوا تھا، قدم بھارے ہو رہے تھے اور پھر حالے کو اور بابا کو کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے ہمت کر کے آگے بڑھی اور حویلی کے پچھلے باغ میں اندھیرے میں کھڑا اس کا دل بھاگ جائے گا، لیکن وہ پھر بھی جب خرم ملک نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو عزہ اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوگی۔ اس کے چہرے اور گردن پر جگہ پر نشان تھے۔ وہ بہت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی اس کے بہت پاس آیا اور اسے اپنی ہونٹوں پر مسل دی اور چادر چھین کر اتار دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، پیچھے سے دھاڑ کی آواز آئی۔ عزہ وہیں تھم گئی۔ کیا ہے یہ سب؟ عالم صاحب غصے اور غم اور غصے سے چیخے اور یہیں دور نظر آیا، جو وجود وہ بہت پاس تھا۔ ایک دم خرم ملک عزہ پر دھاڑا۔ خرم ملک نے بھی عالم صاحب کو پوری چھت سر پر گرتی محسوس ہوئی، غم و غصے کی وجہ سے عزہ کی طرف بڑھے تھے اور ایک زوردار چماٹا عزہ کے چہرے پر مارا۔ خرم ملک کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ دوڑ آئی اور وہ پھر پیچھے کی طرف چلا گیا۔ ان کی چیخ پر سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ زریان اور روحان بھی شہر میں تھے۔ ان کی ہوئی بھی کہ عزہ اپنی مرضی کے ساتھ تھی اور بی جان کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہی بیٹھی چلی گئی تھی۔ دادا جان کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس کی معصوم اور ڈرپوک پوتی ایسی حرکت کر سکتی ہے، بس اس نافرمان اور بے شرم اولاد کو اس گھر میں ہرگز نہیں رکھ سکتا۔ ابھی مولوی بناؤ اور اسی کا نکاح پڑھاؤ، یہاں سے دفعہ دور ہو جائے، اور کبھی تم دونوں اپنی شکل مت دکھانا۔ عالم صاحب پھنکارے۔ دیکھیں عالم صاحب، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ سے رشتہ مانگنے والے تھے، لیکن عزہ ڈر رہی تھی کہ آج بھی اس نے مجھے بلایا، ورنہ مجھے اس سے ملنے بالکل پسند نہیں۔ جب آپ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں تو آدھی رات کے بجائے دن کے اجالے میں عزہ کو میں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں، تاکہ کسی کو بھی کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ صبح 10 بجے آؤں گا اپنی امانت لینے آپ سے۔ خرم کہہ کر چلا گیا، کسی نے بھی اسے نہیں روکا۔ عالم کو بھی اس بات کی صحیح لگی اور آخر جیسی بھی تھی اولاد تھی، پورے گاؤں کے سامنے ہی شرمندہ ہوتے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس نے ایک بار پھر پورے خاندان کے سامنے سارا قصور اس کی جھولی میں ڈال دیا، لیکن وہ ایک طرف زمین پر گری، بس کسی غیر مرئی نقطے کو بھول رہی تھی، جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ عالم صاحب اور دادا جان اپنے کمرے کی طرف چلے گئی۔ بی جان اور بیٹھ گئی تھی۔ محترم راحم حسن کی آنکھیں کھلی۔ جب دیکھو امی مجھے آپ کے کام کرنے کو کہتی ہیں، امی کے پاس چلے نا تو مجھے آپ کی ملازم خاص بنا دیں، آپ کو تو مفت کی نوکرانی مل گئی میں، پر آپ ذرا بتائیں مجھے کیا ملا آپ سے نکاح کرنے پر؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ راحم کی پیشانی کے بلب اس کے ہر بات پر بڑھتے ہی گئے تھے۔ کیا آپ نے کبھی میرا اسائنمنٹ لایا؟ بولے نہیں نا۔ کبھی آپ نے اپنی بچپن کی بیوی کے لیے کوئی پھول، کوئی چاکلیٹ؟ کیا فائدہ آپ کا میرے بچپن کے شوہر ہونے کا؟ لوگوں کے منگیتر ان پر قربان جاتے ہیں، راتوں کو فون کرتے ہیں، رومانس چڑھتے ہیں، آپ ہیں، مجھے دیکھتے ہی آپ کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ مجال ہے جو بچپن میں کبھی ایک نظر اپنے بچپن کی بیوی کو پیار سے دیکھا، اس کی نظر جیسے ہی راحم کے سرخ ہوتے چہرے پر پڑی، زبان کو بریک لگی تھے، اور راحم حسن اپنے بچپن کی بیوی کے نادر خیالات جان کر اش کر تو اٹھا تھا۔ ہوگی بکواس، آپ پڑھ لیں۔ اس کی سنجیدگی کہنے پر اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے رجسٹر اٹھا کر چہرے کے آگے کیا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتا وہ پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کو کال کی تھی۔ پورے 10 منٹ بعد موبائل اور لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے پیر سیدھے اور ہاتھ اوپر کر کے اپنے جسم کو آرام دہ پوزیشن میں لاتا ٹھٹکا تھا۔ وہ رجسٹر منہ پر رکھے اس کے پاس ہی تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی، بکھرے بال، دوپٹہ لاپرواہی سے ایک شانے پر اور ایک سے زیادہ بیڈ پر پڑا تھا۔ راحم کی نظر گھڑی پر گئی تھی، 12:05 ہو رہے تھے۔ ہیر اس نے دھیمے سے پکارا تھا۔ وہ ہلی تک نہیں۔ راحم نے اس کے چہرے سے رجسٹر اٹھا کر بند کیا۔ ہلکے نیم ہونٹ اس کی گہری نیند میں جانے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ ہیر راحم نے جھک کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس سے پہلے کہ وہ دل بے ایمان
پھر کوئی گستاخی کر بیٹھتا۔ خود پر قابو پاتے اس نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ ہیر اٹھو، اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ ادھ کھلی آنکھیں نیند کے خمار میں مزید نشیلی راحم حسن کے ایمان کو متزلزل کرنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ سونے دینا، ابھی تو سوئی ہوں، لیکن پھر ہمیشہ کی طرح نیند خراب کیے جانے پر بڑبڑاتی ہوئی وہ اسی کے بیڈ پر صحیح سونے سے لگی تھی۔ راحم نے اپنے غصے پر قابو پا کر گہرا سانس لیا تھا۔ ہیر اٹھو، یہ میرا بیڈ ہے۔ وہ ایک دم سے اس سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ اب کہ وہ نہ صرف آنکھیں کھول گئی بلکہ اسے اپنے بہت قریب دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ ہیر، جاؤ سو جاؤ۔ اس کی سنجیدہ بھاری آواز پر ہیر نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا اور گھڑی پر نظر پڑتے ہوئے جیسے اچانک ہوش میں آئی تھی۔ میں ٹیسٹ کال دے دوں گی پلیز، وہ ایک دم بولتی اچھل کر کھڑی ہوئی اور پھر ادھر ادھر دیکھے بغیر ہی کمرے سے باہر بھاگنے کو تھی کہ جب نیند میں ہونے کے باعث دروازے سے ٹکرائی تھی۔ راحم نے بمشکل اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی۔ اوپ کمرے کا دروازہ بھی اپنے جیسے خڑوس ہی بنوایا ہے۔ وہ اپنا ماتھا سہلاتی ہوئی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ ایڈیٹ، وہ ہنستا ہوا تکے پر سر رکھ گیا تھا۔ جب ہاتھ کسی نرم چیز سے ٹکرایا تھا اس نے بند آنکھوں سے وہی چیز اپنے چہرے پر رکھی تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ تھا۔ کیا واقعی وہ اتنی معصوم ہے؟ کیا واقعی وہ میرے رشتے کو محسوس نہیں کرتی؟ وہ اس کے دوپٹے سے آتی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا خود سے سوال کر رہا تھا، کیا تم نے کبھی اس رشتے کی خوبصورتی کا احساس دلایا ہے؟ اس کے دل نے بھی اس کے سوال پر سوال کیا تھا۔ لیکن پھوپھو میرے پاس کوئی ڈریس ہی نہیں۔ وہ لوگ اس وقت کالج میں تھی جب فائزہ کی کال آئی تھی۔ بالکل اچانک ان کے 9 سال کی بیٹی کو اپنی سالگرہ منانے کا شوق ہوا تھا۔ اب وہ ان دونوں کو کالج سے ہی اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ اجازت وہ بھابھیوں سے بھی لے چکی تھی۔ میرے پاس بھی نہیں ہے پھوپھو۔ ردا جو ہیر کے کان میں گھسی تھی اس نے اپنا دکھڑا رویا تھا۔ ہیر نے اسے دور دھکا دیتے فون اسپیکر پر لگایا تھا۔ اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رکشا لو۔ اور اب انہیں ایک آگے کا پلان سمجھانے لگی تھی۔ ان کی پھوپھو نے انہیں اپنی بیٹی کی برتھ ڈے پہ بلانا تھا اور پھر پھوپھو کیوں شیر کھچار میں بھیج رہی ہیں؟ ہیر نے دہائی دی تھی، بالکل پھوپھو، وہ تو وہی ہیں۔ ردا کی بات آدھی رہ گئی تھی جب فائزہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میری بات کروا دیں، اب جاؤ جلدی، میں سنبھالوں گی۔ سارے انتظام بھی تم دونوں نہیں کرنے ہیں۔ پریشے انتظار کر رہی ہیں اپنی اپیوں کا۔ انہوں نے فون رکھا تھا۔ ہیر، ردا نے اسے دیکھا۔ پھوپھو سب سنبھال لیں گی، اٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھی تھی۔ چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں گیٹ کی طرف بڑھی۔ وین والے کو منع کر کے وہ دونوں رکشے میں بیٹھی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ دل دونوں کا ہی دھڑک رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ جی کس سے ملنا ہے؟ ٹپ ٹاپ سی ریسیپشنسٹ سے ان سفید یونیفارم پر نظر ڈالتے تیکھے چتون سے پوچھا تھا۔ کمپنی کی آنر سے۔ ہیر اترائی تھی۔ ردا نے حیرت سے اس کی اتراہٹ کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے سر سے پیر تک استحضائیہ نظر ہیر پر ڈالی تھی۔ ویڈیو ہیو اپنی اپائنٹمنٹ، وہ ادب سے بولی تھی، پر ادب سے چھلکتا طنز ہیر کے سر پر لگا۔ وہ پیر پر بوجھا۔ آئی ڈونٹ نیڈ اینی اپائنٹمنٹ، مجھے کسی کی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو جا کر بولیں میں کسی طے شدہ ملاقات کی ضرورت نہیں، سر ایسے ہی کسی سے نہیں ملتے، آپ جا سکتے ہیں۔ موبائل کی طرف اشارہ کرتی بولی، تم مجھے جانے کا کہہ رہی ہو؟ وہ اب زور سے بولی تھی۔ ردا نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ کیا کر رہی ہو ہیر؟ آس پاس لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ نہیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسے بات کرنے کی؟ کھڑے کھڑے نکال سکتی ہوں میں اسے، وہ چلائی تھی۔ اب ہیر، وہ ابھی ہمیں کھڑے کھڑے نکال دیں گے، اتنی اوور ایکٹنگ نہیں کرو، ان کا بھی تمہیں پتہ ہے نا کہ آپ کے ردا نے زور سے کہا تھا۔ کس پاگل خانے سے لائی ہیں آپ انہیں؟ پلیز لے جائیں انہیں، اس سے پہلے کہ میں سیکورٹی کو بلاؤں۔ وہ بھی اب سرخ چہرے سے چکھی، یہ نہیں جانتی میں کون ہوں؟ اس کے ردا کے شکنجے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے اس کو بتانا بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ ردا نے بمشکل اسے خود سے قابو کیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو نکسک سی تیار چڑیل کا منہ نوچ لیتی۔ اس نے ریسیور اٹھا اور کان پر لگایا۔ اسے راحم سے بات کرتا دیکھ کر وہ ذرا تھمی تھی۔ سر، ایک لڑکی آئی ہے، ہنگامہ مچایا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ نو سر، اپائنٹمنٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ اوکے سر، سوری، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، اپائنٹمنٹ ہوگا تو اندر ہی بھیجوں گی۔ وہ کھڑے ہو کر ادب سے ان کی ڈانٹ کھا رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر ہوائیاں تھیں۔ ثابت ہو رہا ہے کہ اب بھی اس کی بھی کلاس لے رہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں کیسے روکتی ہو تم مجھے۔ وہ آگے بڑھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک ایک شخص بھاگتا ہوا آیا۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ سر دیکھیں، یہ زبردستی وہاں لوگ بیٹھے ہیں۔ اچانک ایک شخص آتا ہوا بولا اور پھر وہ لڑکی اس بندے سے بولی تھی، جی میم کون ہیں آپ؟ وہ بھی دونوں کے یونیفارم کو دیکھ کر بولا تھا، بچپن کی بیوی ہوں میں تمہارے باس کی، اور یہ بچپن کی بہن۔ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے کیا؟ وہ اب تپے لہجے میں کیا بول رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے ہیر؟ ردا کو شامت نظر آئی تھی۔ اس نے سچ میں اپنا سر پیٹا تھا۔ جی کیا مطلب؟ آپ سر کی بچپن کی؟ وہ جو یہاں کا مینیجر تھا حیرت کا شکار ہوا۔ وہی کیا؟ پورا سٹاف انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بیوی ہوں، ہٹیں سامنے سے۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی بات مکمل کرتی۔ سائڈ سے نکلنے کو تھی لیکن شاید ابھی تک
تک حیرت کا شکار تھا۔ لیکن آپ تو اتنی بڑی ہیں۔ وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتا ہوا بولا، بچپن میں نکاح کے بعد بندہ کا قد بڑھنا رک جاتا ہے کیا؟ وہ دونوں ہاتھ پر کمر پر رکھتے ہوئی اسے گھورنے لگی تھی۔ ریتا کا بھی بی پی اب لو ہو رہا تھا۔ اب سائڈ پر جا کر مراقبہ کریں، مجھے راستہ دیں۔ وہ ریتا کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھنے کو تھی جب وہ اچانک ہوش میں آیا۔ میم ایک منٹ پلیز میم، میں سر کو بتا دیتا ہوں، آپ یہاں ویٹ کریں پلیز۔ وہ لجاجت سے بولا تھا پر ہیر راہم اب کسی کی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ سوری ٹو ڈسٹرب یو سر، لیکن سر وہ آپ کی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں۔ رضوان صاحب مسئلہ کیا ہے آخر؟ آپ سے مس اسما سے اگر آفس سنبھالا نہیں جا رہا تو مجھے بتا دیں، میں کوئی اور انتظام کر لیتا ہوں۔ راہم حسن نے، میں خود دیکھ لیتا ہوں، کون ہے وہ غصے میں بولتا ہوا کھڑا ہوا۔ سر آپ کے بچپن کی بیوی، اس کے منہ سے اچانک نکلا تھا۔ واٹ؟ وہ چلایا تھا، پر اس کے پیچھے سفید یونیفارم میں وہی تھی۔ اس کے چلانے پر اس کے ساتھ پیچھے لوگوں نے بھی گردن موڑ کر اس کی بچپن کی بیوی کو دیکھنا تھا چاہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھ کر رضا کا سر چکرایا تھا، جبکہ ہیر راہم حسن نے تو دروازے کی ناپ گھما کر اندر جانے کو تھی، زور سے پکڑتے ہی ورد جاری کیا تھا، اور چلتی جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ اس نے دل ہی دل میں ورد سٹارٹ کر دیا تھا تاکہ راہم حسن کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تم دونوں ایسے منہ اٹھا کر میرے آفس چلی آئی ہو؟ وہ ادھر سے ادھر مارچ کرتا اپنا غصہ ان پر ہوتا۔ امی پھپھو نے کہا۔ ریتا نے بولنا شروع کیا پر اس کی گھوری پر بات بیچ میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، وہ دھاڑا تھا، دونوں کا دل دہل گیا تھا۔ اور تم نے کیا بکواس کی ہے پورے آفس کے سامنے؟ وہ خطرناک تیوروں سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہیر کا ننھا سا دل حلق میں آیا۔ دیکھیں آپ پھپھو سے بات کر لیں، انہوں نے کہا تھا وہ آپ کو سنبھال لیں گی۔ ان کی بات پر ریتا کا دل کیا کہ ہیر کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ وٹ؟ سنبھال لیں گی؟ تو ہیر وہ انگلی اٹھا کر ان کی طرف بڑھا تھا جب ہیر کا موبائل بجا تھا۔ پھپھو کی وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوئے مشکل بولی تھی۔ وہ اسے شعلہ باز نگاہوں سے گھورتا ہوا موبائل تھام گیا تھا۔ کیا کرتی ہیں پھپھو آپ؟ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ کچھ بھی تھا، پر فائزہ کے سامنے وہ ہمیشہ کچھ بول ہی نہیں پاتا تھا۔ کیوں بھائی بھتیجے، خیر خیریت تو چھوڑو، سلام بھی کیے کیا؟ وہ میٹھے طنز لہجے میں بولی تھی۔ السلام علیکم پھپھو، اور خیریت پوچھنے کا موڈ میرا بالکل بھی نہیں ہے پھپھو، آپ کچھ تو سوچ لیتی۔ ان دونوں کو آفس سے وہ جھنجھلاتا ہوا بول گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، ایک بریک لگاؤ بھتیجا، اب میری بھی سن لو، وہ نرمی سے بولی، اور وہ دھیما پڑا تھا، لیکن ان کی بات سنتے ہی وہ پھر سے سیکھ پا ہوا تھا۔ پھپھو یو مین کہ میں آفس چھوڑ کر آپ کی بھتیجوں کو شاپنگ پہ لے جاؤں؟ سیریسلی پھپھو؟ اس کے پیشانے پر بل پڑے تھے۔ ہاں، میری بیٹی کے لیے میرا بھتیجا اتنا نہیں کر سکتا؟ انہوں نے اسے جذباتی طریقے سے گھیرا تھا۔ راہم حسن تو ایک دم سکپا ہو کر رہ گیا تھا، اور ان کی پھپھو بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے آپ کی اس بیوقوف بھتیجے نے کیا حرکت کی ہے؟ اب ہیر کو گھور رہا تھا اور اس نے آنکھیں میچی تھی اور ساتھ ہی ہونٹوں پر جلتو جلالو کا ورد جاری کیا تھا۔ تیزی کے ساتھ آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ سٹاپ اٹ ہیر! وہ اچانک اس پر برسا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ راہم تم میری بھتیجی پر چیخ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ پھپھو وہ پھر بھی دھیما پڑا تھا۔ اگر تمہاری نظر میری کوئی اہمیت ہے راہم، تو ان دونوں کو ایک ایک ڈریس کے ساتھ ساری چیزیں دلا کر میرے گھر چھوڑ جاؤ ابھی۔ اور فائزہ عاطف کے حکم کے آگے وہ بلا چوچرا مان جاتا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ اپنی ڈیسک سے مڑا تھا۔ رضوان میں تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، وہ ٹیم آئے گی، نہیں ریفریشمنٹ سرو کر دینا، میں تب تک آ جاؤں گا۔ میں کسی کو فون پر ہدایت دیتا گاڑی کی چابی بھی اور گلاسز اٹھا رہا تھا جب دونوں چپ چاپ کھڑی ہوئی۔ چلو، وہ خود پر ضبط کرتا باہر نکلا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا اور ریتا نے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ ہیر اس کی پشت کو دیکھتے تھوک نکلا تھا۔ آئی ایم سوری میم، مجھے نہیں پتا تھا آپ سر کی وائف ہیں۔ وہی ریسیپشنسٹ اب ہیر کو دیکھتی معذرتی لہجے میں بولی تھی۔ وہ جو چاہ رہی تھی وہی ہوا، پر راہم حسن کا ہوپ اس کے ہوش اڑا لے گیا تھا۔ وہ سر ہلاتی آگے بڑھی تھی۔ ان دونوں کو ڈریس کے ساتھ ہلکی پھلکی جویلری اور سینڈلز دلا کر اس نے گاڑی فائزہ کے گھر کے آگے روکی تھی۔ تم دونوں یہ مت سمجھنا کہ بات ختم ہو گئی ہے، اور ہیر تمہاری دائی امی اب مجھے بچا لیں تمہیں مجھ سے۔ وہ دونوں ہی اترنے کو تھی جب وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کی بات پر ہیر کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن وہ لڑکی، اس کی کیا بتایا تم نے اسے؟ وہ غصے سے اپنی سیٹ کے پیچھے پلٹا تھا۔ یہی کہ وہ اس کے باس کی بچپن کی بیوی ہے۔ اس کے منہ سے پھسلا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کا گلا دبانے کی خواہش کرتا جب گاڑی میں کہہ کر گونجا تھا، بھتیجے اس سے خوبصورت تعارف ہوگا کیا تمہاری بیوی کا؟ فائزہ اس کی طرف کی کھڑکی اس کے بال بگاڑتی ہوئی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اچانک پلٹا تھا، پھر گاڑی سے باہر نکلا اور دونوں کی جان بخشی پر شکر کرتی گاڑی سے اتر کر اندر بھاگی تھی۔ السلام علیکم پھپھو! وہ ان کی طرف دیکھے بنا ہفا بولا تھا۔ وعلیکم السلام میری جان! انہوں نے اپنے اکلوتے بھتیجے کی ناراضگی دیکھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ پھپھو آپ کو پتہ ہے آپ کا کہاں نہیں ٹالتا، پتہ نہیں کیا کیا کرواتی ہیں آپ مجھ سے۔ اس کی جھنجھلاہٹ پھر عود آئی تھی۔
बीवी को शॉपिंग करवाना अच्छी बात होती है भतीजे और बचपन की बीवी का को तो स्वाब का काम है। वो मोहब्बत से उसके कान खींचती बोली थी। वो कहका लगा गया था, बीवी का वो मेरे लिए आफत की पुड़िया ज़्यादा है। उसकी गिरफ्त से अपना कान छुड़ाता मसनूई बेजारी से बोला था, जी जी बिल्कुल, वो सब जानती हूँ मैं। उस पर सर चिपत मार कर बोला था। वो हंसा था। अच्छा अंदर तो आओ ना। वो उसे अंदर आने के लिए स्टार्ट करने लगी। फूफो फिर कभी, अभी सब छोड़ आया हूँ। उसकी फरमाबरदारी पर नहाल ही तो हुई थी। ऐसे ही तो मेरा भतीजा फूफो की जान नहीं है। उन्होंने फिर उसकी पेशानी चुमी थी। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठा, लेकिन फिर कुछ याद आते उसने खिड़की से सर निकाला था। और फूफो उन साहिब का क्या हाल है? उनकी शरारतों में शरारतें देखी। वो हंसी थी। तुमने क्या कम कम कमी की थी उसके साथ? कनाडा पहुंचकर उसका अगला सांस लिया था। वो कहकर लगा गया था, हाँ वो तो सोच समझ कर ही पंगा लेना चाहिए था। हाँ ना उस कनेडियन सुंडी को। वो आंखों पर सनग्लासी चढ़ाता हुआ बोला था। फायजा ने अपने वजी भतीजे को एक नज़र देकर उसके बाल बिगाड़ दे। चलो अब यहाँ से। आतिफ ने सुन लिया ना तो फिर उससे तूफान आ जाएगा। वो हंसा था। प्रीशा का गिफ्ट उधार रहा। अल्लाह हाफिज पुप्पो। वो हंसता हुआ हाथों में बाल संवारता हुआ गाड़ी में भगा लिया था। पुप्पो वो गुस्से में था। वो गुस्से में है। उनके गुस्से का सोच सोच कर ये आदी हो रही थी। अरे छोड़ो उसको, कल मैं तुम दोनों को खुद ही छोड़ाऊंगी, देख लूंगी उसको भी। फायजा की तसल्ली देने पर उसने परेशानी से रिदा को देखा था और फायजा कमरे से बाहर चली थी। मरना तो वो हमें वैसे भी था न उनके ऑफिस जाने की हिम्मत करके हीर, जो लेकिन जो तुम्हारा बचपन की बीवी का डायलॉग है ना, वो ले डूबेगा एक दिन तुम्हें। रोने रिदा ने दांत खिचखिचाए थे। मेरी बात सुनो, एकदम सड़ियल हैं तो मैं उनको याद दिलाती हूँ, एक बीवी रखते हैं वो भी, बचपन की माफ़ कर दो तुम ही। रिदा ने सच में उसके सामने हाथ जोड़े थे। तुम्हारा खुद को बचपन की बीवी बोल बोल कर वो मैनेजर भी तुम्हें सर से पाँव तक देखता। तुम्हारा आहिद तुम्हारा हद राबिया चेक कर रहा है। और फिर मरो तुम। मोहब्बत से उसकी पीठ पर धमोका चढ़ती हुई फायजा के पास किचन में पहुंच गई थी। अगले दिन शाम के वक्त फायजा उन्हें छोड़ने आई थी, लेकिन वो अभी तक ऑफिस से नहीं आया था। बच्चों की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। वो ड्राइवर के साथ आई थी। उनके जाने के 15 मिनट के बाद संजीदगी से सलाम करता घर में दाखिल हुआ और उनके पीछे घर का ड्राइवर हाथों में छः सात बुके उठाए हुआ था। वो जाकर सोफे पर टांगे सीधी करता हुआ बैठा था, एक हाथ पेशानी पर रखे, बिल्कुल खामोश। दोनों खवातीन उन दोनों समेत वहीं बैठी थी। जरीना ने हैरत से उसे देखा तो उन दोनों ने हैरत से ड्राइवर के हाथों में बुकों को देखा था। साहिब इन्हें कहाँ रखूँ? वो अदब से पूछ रहा था। मेरे सर पर रखो, वो बिगड़े तेवरों से बोला था। पीछे बेचारा 2 कदम पीछे हटा था। हीर ने हैरत से रिदा को रोके रिदा को देखा था। इधर रख दो, तुम जाओ। जरीना के कहने पर वो खामोशी से बुके टेबल पर रखता चला गया था। क्या हुआ रहम? खैरियत तो है? हदीजा ने उसके गजबनाक चेहरे को देखकर पूछा था। जी बिल्कुल खैरियत है। आप क्या सोच सकती हैं? और मेरी ज़िंदगी में? वो अब उसके चेहरे में हाथ हटाए सोफे से उठ खड़ा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई हैरियत हो? आपकी बचपन की बहू के होते हुए भी मेरी ज़िंदगी में हैरियत हो सकती है भला? वो उसे घूर कर बोला था और उठकर हतीजा से लिपटी थी। राहिम ने उसकी इस हरकत पर उसे नागवारी से घूरा था। राहिम आराम से बात करो। वो उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली थी। क्या हुआ बेटा? हुआ क्या है? क्या 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 किया है इसने? जरीना ने हशमगी नज़रों से बेटी को घूरा था। तमाशा बना दिया सारे ऑफिस के सामने मेरा। ये बुके देख रही हैं आप? सुबह से जो आ रहा है मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। वो जरीना को देखकर बोला था। किस चीज़ की मुबारकबाद? कमाल साहब अंदर आए थे और उनके साथ अनाम साहब भी थे। क्या कोई टेंडर मिला है? इनाम साहब ने खुशी से पूछा था। 20 साल बाद मैं अपने निकाह की मुबारकबाद फूलों के साथ वसूल कर रहा हूँ। वो तपे तपे लहजे में बोला था। हीर ने अपना सर हुदैजा के सीने में छुपा लिया था। कमाल साहब और इनाम साहब का कहका जानदार था। 20 साल किसने भांडा फोड़ा? हमारे बेटे कंवारा नहीं है? कमाल साहब शगुफ्तगी से पूछ रहे थे। हाँ और कौन फोड़ सकता है? आपकी बचपन की बहू मेरे ऑफिस में ऐलान करके आई हैं कि ये कंपनी के बॉस की बीवी बचपन की बीवी है। और उनकी बात पर हीर का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। दोनों भाइयों का ज़बरदस्त कहका पड़ा था। वो दोनों भाई अपनी अपनी बहू और बेटी को देख रहे थे। हर बीवी इनसिक्योर होती है और ये तो तुम्हें 20 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। कमाल साहब ने हंसते हुए भतीजी को मोहब्बत से गले लगाया था। सब भी हंसे थे। वो उनकी बात पर गुलाबी हुई और उसके शाने में सर छुपा गई थी। उसके शोला बार निगाहों से घूरता अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। ओ वो देखो नाइमा, तुम रो नहीं प्लीज़। किसी को तसल्ली दे रहा था। हीर जो उसके कमरे में उसके कपड़े रखने आई थी, उसके कान खड़े हुए थे। वो गैरी के दरवाजे पर खड़ा था और हीर की तरफ उसकी पूछ थी। वो दबे पाँव उससे 2 कदम फासले पर रुकी थी। उस चुड़ैल के आंसू पूछने पर भी तैयार है। ये वो सीख हुई थी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है ना, मैं करूँगा बात। कुछ टाइम दो मुझे प्लीज़, तुम रो नहीं।
اور سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ تسلی امیز لہجے میں اسے چپ کرواتا ہوا پر پاس کھڑی اپنے بچپن کی بیوی کا سکون تہ بالا کر چکا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی باہر کی طرف آگئی تھی۔ مجھ سے بات کرتے کرتے بالکل دیکھتے ہی ان کا منہ کڑوا بادام آ جاتا ہے اور اس کو اتنے پیار سے چپ کروا رہے ہیں۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے ہی ردا کے آگے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ رونا بھی جاری تھا۔ یار ایسا نہیں ہے تم، ردا نے وہ اسے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ کیا چلا جاتا ان کا اگر وہ اپنی بچپن کی بیوی سے ہی عشق فرما لیتے، میرے ارمان بھی پورے ہوتے، پر نہیں۔ ان کا تو ردا کا ہاتھ زور سے جھٹک کر دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ آج تک کسی شوہر نے اپنی بیوی سے عشق کیا ہے کیا؟ کبھی نہیں، اور وہ بھی بچپن کی بیوی جس کو گود میں اٹھا اٹھا کر گھمایا جائے۔ وہ سو کرتی بولی، اور نہیں تو کیا، جس کی ناک بھی صاف ہو اور بچپن میں۔ ردا نے ٹکڑا لگایا، تم تو چپ ہی کرو غدار، سڑیل بھائی کی سڑیل بہن۔ وہ اسے دھموکا جڑتی ہوئی بولی تھی۔ ردا پشت سے لاتی اب اس کی پہنچ سے حتی الامکان دور ہوئی تھی۔ میری پیاری بہن ہیر دیکھو، میری بات سنو، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ بھائی کی کوئی کلیگ ہوگی، مطلب تمہاری نظر میں کلیگ سے عشق فرمانا جائز ہے۔ اس نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ ارے یار میں کون سا کہہ رہی ہوں، وہ ردا اس کے تیور دیکھ کر تھوڑا سا دور ہوئی تھی۔ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہے اس سے وعدے وعید کرتے ہوئے، اس دن بھی بڑے مسکرا کر کہہ رہے تھے اب آرام سے بات کرو ردا، دیکھنا کچھ دنوں میں وہ کہیں گے وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ وہ بات مکمل کرنے سے پہلے ہی چیکوں پیکوں سے رو دی تھی۔ اس کی بات پر ردا نے اپنا سر پیٹا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ آپ کے اس کے قریب آتی، اسے اپنی باہوں میں بھرتی، اس کی پیٹھ سہلانے لگی تھی۔